آج پاک جمعہ ہے اور پوری دنیا میں مسیح خداوند کی صلیب پر قربانی پر غور کیا جاتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ایک بڑی شارٹ سی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کی دنیا کی صلیبیں کیا ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے امریکہ کی صلیب کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر امریکنز کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو کراس ہے یا صلیب ہے وہ ریسزم ہے، یعنی نسل پرستی۔ یہاں پر گورے کالوں سے اور کالے گوروں سے، اور جو یلو ہیں، جو یہ نیبرنگ کنٹریز ہیں امریکہ کے ساتھ، نارتھ امریکہ کے ساتھ، میکسیکو یا سینٹرل امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ایکواڈور ہے، پھر پرو ہے، جتنے بھی یہاں سے لوگ آتے ہیں، ان کو یہ نسل پرستی کی یا ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کی یا دنیا کے مسلمانوں کی میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز، ان کی کراس کیا ہے، ان کی صلیب کیا ہے؟ وہ اگرچہ کراس پر یا مسیح خداوند کی صلیب پر قربانی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہر انسان کی کراس کا مطلب ہے دکھ، تو اس لیے ہر انسان کی، ہر ریلیجس گروپ کی یا نسلی گروپ کی ایک کراس ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی پچھلے 30 یا 40 سال سے صلیب یہ ہے کہ یہ مذہبی انتہا پرستی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان صرف دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ہی اپنے خیالات یا اپنے عقائد تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کے آپس کے فرقوں میں بہت پرابلم ہے۔ تو یہ کراس جو ہے یہ صرف سفرنگ کا نام نہیں، کراس کا مطلب ہے ٹو بی گلوریفائڈ، ٹو بی فریڈ فرام یور سفرنگ۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی صلیب ہے۔ افریقہ کی کراس کیا ہے؟ بر اعظم افریقہ کی کراس کیا ہے؟ بر اعظم افریقہ کی جو صلیب ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی انہیں لگاتار غربت کا سامنا ہے، ایڈز جیسے خطرناک مرض کا انہیں سامنا ہے، ان کے رنگ کی بنا پر ان سے ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ یہاں پر جب افریقن لوگ آتے ہیں تو انہیں مجھ سے یا جو یلو لوگوں سے زیادہ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کب سے کس نے یہ کہا کہ کالا رنگ جو ہے وہ خوبصورت رنگ نہیں ہے، اور اس وجہ سے، ان کے رنگ کی وجہ سے انہیں بہت سی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا۔ پاکستانی مسیحیوں کی کراس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مسیحیوں کی ایک کراس نہیں، بلکہ وہ بہت سی صلیبیں یا کراسز اٹھاتے ہیں۔ مسیح خداوند پر ایمان لانا ہی ایک پاکستانی مسیحیوں کے لیے صلیب ہے، اور جس طرح سے پچھلے 30 یا 40 سال میں مسیحیوں کے ساتھ ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کی گئی، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سوشل میڈیا پر اور کتابوں میں سب محفوظ ہو چکا ہے۔ پاکستانی مسیحیوں کی جو بہت بڑی کراس ہے، ان کے مسیح پر ایمان کے علاوہ وہ ان کا سوشل سٹیٹس ہے۔ ابھی تو مسیحی کافی بہتر ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر جو مسیحی گاؤں میں آباد ہیں ان کو اس ڈسکریمنیشن کا اتنی سینس نہیں ہے، لیکن جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں اور سینیٹیشن کے کام سے منسلک ہیں، ان کو ہر روز بہت سی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ ان کی بہت بڑی کراس۔ پاکستانی مسیحیوں کو 295C کی جو صلیب ہے وہ اٹھانا پڑتی ہے، اور یہ صلیب ان پر لاد دی گئی، اور بہت سے مسیحی، معصوم مسیحی اس لا کا یا اس لیجسلیشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ کب تک یہ رہے گا؟ یہ ایک ایسی کراس ہے جس کے ہم مستحق نہیں، بلکہ کسی بھی کراس کے، کسی بھی صلیب کے ہم مستحق نہیں ہوتے۔ جب کسی کو صلیب دی جاتی ہے تو وہ اس پر لادی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کراس ہے جس سے آزادی کے لیے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر پاکستان میں، مسیحی لوگ اور مسیحی تنظیمیں اور مسلم تنظیمیں اس صلیب سے آزادی کے لیے مسیحیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ کی زیادہ تعلیم کی وجہ سے بھی آپ کو ڈسکریمنیشن کا سامنا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک ایسی کراس ہے جس کا مسیحیوں کو لگاتار سامنا رہتا ہے، اور بہت سے مسیحی ایسی کہانیاں سناتے ہوئے فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر سناتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ مسیحی ہیں انہیں یہ اپنی زیادہ تعلیم کی وجہ سے یہ ڈسکریمنیشن کی کراس اٹھانی پڑتی ہے۔ تو پاکستان میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا اور پھر منورٹی ہونا بھی ایک بہت بڑی سلیپ ہے۔ سلیپ کو صرف سفرنگ کے تناظر میں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم مسیحیوں کے لیے سلیپ آخر نہیں ہے، بلکہ سلیپ اور مسیح کی قربانی سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے پاک جمعہ کے دن جب مسیح خداوند کی سلیپ پر قربانی ہوتی ہے تو اس دن نجات کا منصوبہ کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ اس دن نجات کے منصوبہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس منصوبہ کو مسیح خداوند اپنی ریزریکشن سے جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی جب دنیا میں دکھ سہتے ہیں تو ہمیں اپنی کراس کو صرف کراس تک نہیں بلکہ کراس پر اپنی ڈیتھ کے بعد ریزریکشن پر نظر رکھنی ہے۔